نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ دے پاک کلام جو قرآن دا رتبہ وکھرا ہے اللہ 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 دے پاک کلام جو قرآن دا رتبہ وکھرا ہے جس طرح سارے نبیاں جو نبی سلطان دا رتبہ وکھرا ہے میرے معزز اور محترم سامعین کرام پتر لیٹ بند کر پتری لیٹ بند میں انشاءاللہ دو چار باتاں کرنیاں نے سب تو پہلی بات یہ ہے کہ شیخ طارق صاحب اور شیخ اکبر صاحب شیخ عرفان صاحب شیخ ارشد صاحب انہاں ساریاں پراوان مبارک شیخ برادران دا بڑا ماشاءاللہ کردار ہے آج دے پروگرام دے اندر اور استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ دے بیٹیاں دا بہت بڑا کردار ہے اور بہت بڑی محنت ہے بہت بڑی کاوش ہے پتری تھوڑی جی کو کھول تھوڑی جی کو کھول تھوڑی جی بہت بڑا کردار ہے اور بہت بڑی محنت اور کاوش ہے میں مولانا محمد اشرف ربانی صاحب نو کہہ رہا سا کہ باغ کھڑیا ہے اور پھل کھڑے نے اور خوشبوئاں بکھیر رہے نے مالی دی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی استاد محترم حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے مہربان اور بڑے قدردان اور بڑے عظیم انسان اللہ پاک استاد جی دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے جنت دا باغیچہ بنائے صحیح کرو آواز تھوڑی جی کم کرو میرے دوستوں اور عزیزوں میں انشاءاللہ صرف حصہ پان واسطے آیا کاریاں کولوں تلاوتاں سنا گے کاری ساڑھے قرآ حضرات جڑے خصوصی مہمان نے اور ساڑھی جند جان نے اور ساڑھے اس مدرسے نو جنہاں نے رونق بخشی ہے پتری انہوں بند کر دے لیٹ میں دارالعلوم رحمانیہ دا گیٹ کیپر ہون دی حیثیت دے نال حاضر ہویا کہ میری حاضری جڑی ہے میرے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے جس مدرسے وچوں قرآن پاک پڑھیا ہے اور جس دارالعلوم رحمانیہ وچوں قرآن پاک دا ترجمہ پڑھیا ہے اور جس مدرسے دے وچوں حدیث پاک الحمدللہ پڑھی ہے اس مدرسے دے وچ سبق سنان واسطے حاضر ہوئے اور میرے واسطے بڑے اعزاز دی بات حدیث پاک قرآن پاک حدیث پاک اور قرآن پاک دی واری آئی رب کائنات فرما دے رہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن پاک نو اسا نازل فرمایا ہے اسی ہی اس دی حفاظت کرانگے تو میں صدقے جاواں او دے انعامات کنے نے انہیں قرآن پاک عطا فرمایا حدیث پاک عطا فرمائی رب رحمان نے نبی سلطان عطا فرمائے سانو رب رحمان نے سچا مذہب اسلام عطا فرمایا رب رحمان نے رمضان عطا فرمایا رب رحمان نے کون کرے انکار تیریاں شانہ دا مالکہ سونیاں شیخ اکبر صاحب اور کرے آجے کون کرے انکار تیریاں شانہ دا تو اے
مالک کلا اللہ تو اے مالک کلا. اچھا ایک سما بنا دیو, میں کہنا ہے تو اے مالک کلا تے تساں کہنا ہے اللہ. تو اے مالک کلا, تو اے مالک کلا اللہ, تو اے مالک کلا. کل جہانا دا کون کرے انکار, تیریاں شانہ دا کون کرے انکار, تیریاں شانہ دا. تو بڑی قدر کرنا قدردان, تو بڑا اپنے مہمانہ دا کون کرے انکار, تیریاں شانہ دا. بڑا مقام بنایا تو نبی دے غلامہ دا کون کرے انکار, تیریاں شانہ دا. میرے اللہ دیاں کتنیاں بڑیاں رحمتاں نے, کتنا بڑا احسان, کتنا بڑا فضل ہے. رب نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ آپ لے آئے اور حدیث پاک دی واری آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. جے گلہ کرو پیار دیاں, توجہ فرمایا جے گلہ کرو پیار دیاں تے قولت قرار دیاں, تے پھر گلہ کرو مومنو نبیاں دے سردار دیاں. جے گلہ کرو پیار دیاں. قاری زاہد صاحب, حکیم راشد صاحب, حکیم ناصر صاحب, شاہد صاحب, میں سارے انہوں مبارک دینا وہاں, مبارک دے دیا ہویا. میں کیوں نہ اس بات دا اعلان کرا, میں صدقے جاواں. جے گلہ کرو پیار دیاں. گل بڑی سن والی جے, چاچا جی عبدالغنی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ گل سن والی جے. نہ سنا ایک پل غیر دی, نہ سنا ایک پل غیر دی. رانا عمران صاحب تیان کرے آجے. نہ سنا ایک پل غیر دی, نہ چنگی لگے گل غیر دی. مینوں تے بس چنگی آ لگن حدیثہ غم خار دیاں. جے گلہ کرو پیار دیاں. اور میرے دوستو, میں آج چونکہ ایک کانفرنس ساڑھے مدرسے دے اندر اس نوعیت دی کانفرنس سے میں تو ایک عمل دساں, پھر تو اڑے کلو اجازت چاہواں. قیامت دا دن ہوئے گا, قیامت دا دن نہ اذان ہوئے گی, نہ اتھے جناب جماعت کروائی جائے گی, نہ اتھے کسی نے خطاب کرنا ہے, نہ اتھے کسی دا بیان ہونا ہے, اتھے نہ کسی نے خطبہ دینا ہے. صرف پاک پیغمبر علیہ السلام خطاب فرمانگے, امت دی سفارش فرمانگے. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. میں ترجمہ تو انہوں پھر سنانا چاہنا ہوں. تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے, تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے. تو ہے سب کا والی, تو ہے سب کا والی, تیری ذات نرالی, سارے نبی تیرے در کے سوالی. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. حضرت آدم جب پریشان ہویا, تیرے در پہ آیا, تیرے آگے رویا, تیرے در
در پہ آیا تیرے آگے رویا اپنے فضل سے تو نے مشکل ٹالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اور فاروق آباد والے سن لو جب تک مکی ہے جب تک مکائے جب تک زمین ہے جب تک زمائے جب تک ارض و سماع دا نظام قائم تے دائم رہے گا گلستانہ گلنے چمنستانہ پھولنے بلبلہ چہک دیا نے کلیاں مہک دیا نے جب تک مشرق ہے جب تک مغرب ہے جب تک شمال ہے جب تک جنوب ہے انشاءاللہ قرآن دی آواز گونجتی رہے گی حدیث دی آواز گونجتی رہے گی اور وہ وقت آنے والا ہے بقول علامہ ثانی علیہ ظہیر شہید کے وہ وقت آنے والا ہے کہ اسمبلی کے اوپر عرش والے کے قرآن کا جھنڈا لہرانے والا ہے مدینے والے کے فرمان کا جھنڈا لہرانے والا ہے سارے مل کے کہو انشاءاللہ وقت آئے گا مگر ایک گل تو انہوں میں دسن لگا پروفیسر ابو بکر صاحب غور کرنا مجاہد ملت مولانا محمد رفیق صاحب طاہر رحمت اللہ علیہ دے صاحبزادے تشریف فرمانے گل سن والی دے میں تھے بات کرنا چاہنا ہوا میرے دوستو قرآن والا عمل قیامت والے دن بھی جاری رہے گا نبی علیہ السلام دا فرمان پاک سننا سید الانبیاء بولے امام الانبیاء بولے احمد مجتبہ بولے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا حافظ قرآن نو اللہ کریم فرمان گے اقرا ورطا کے قرآن پڑھ دا جاتے جنت دیاں سیڑیاں تے چڑھ دا جا اور قرآن پاک نو سنن واسطے جڑے آئے نے میں تو انو مبارک دینا کدی غور کیتا جے اسی ایک اللہ بڑیاں سن دے رہی ہیں سردار صاحب نے بلایا میری گل سن جاؤ نمبردار نے بلایا میری گل سن جاؤ چیئرمین نے بلایا میرے ڈھیرے تھے آؤ جناب ایم پی اے نے بلایا میری آگ کے گل سنو ایم این اے نے بلایا میری آگ کے گل سنو چودھری صاحب نے بلایا میری آگ کے گل سنو نواب صاحب نے بلایا میری آگ کے گل سنو میں صدقے جاواں میں قربان جاواں نہ مہمانہ تو جنہوں رحمان نے فرمایا ہے کہ دارالعلوم رحمانیہ میں آ کے میں وہاب دی گل سنو جنہیں قرآن پاک سن واسطے آئے نے کیا سماتے کیا بہار ہے قرآن پڑھن والا عمل قیامت نو جاری ہوئے گا حافظ قرآن نو رب کائنات فرمان گے قرآن پڑھ دا جا تے جنت دیاں سیڑیاں تے چڑھ دا جا جیڑا قرآن پاک سن واسطے آئے ہو قرآن حضرات کولو مہمانہ دے کولو اے قرآن قیامت والے دن بھی پڑھیا جائے گا یہ دی قیامت والے دن بھی تلاوت کی تھی جائے گی ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے سارے مل کے کہو ہم بڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو انہوں ایک آخری گال سنا کے توڑے کھولو اجازت چاہاں وہ کیسا پیارا سما ہندہ سی استاد محترم رحمت اللہ علیہ اسٹیج تے تشریف فرما ہندے سان پہلے تلاوت قرآن پاک پھر جناب سید الفصاح رحمت اللہ علیہ نے آکے حمد باری تعالیٰ سنانی شیخ محمد یوسف احرار صاحب رحمت اللہ علیہ نے حمد باری تعالیٰ سنانی اور انہیں سے سورت کا ترجمہ سنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یولد رب نے توحید والی کر چھڑی ہاتھ ہن تے سبحان اللہ کہہ دیو سب گونج پاؤ
ایک باری کہو مل کے سبحان اللہ مولا مہربان کولو کا دلی سنگنا شہنشاہ نو چھٹ کے فقیراں کولو منگنا ساڑھے نال رکھنا ایویں حسد رب نے توحید والی کار چھٹی ہاتھ وہ زکریا نے میخ دیتی رب نو آوازیا 80 سال بعد ابراہیم نو نوازیا نبی جی تو منگ دینے انو مار ساتھ رب نے توحید والی کار چھٹی ہاتھ سبحان اللہ کیا ہو سما کیا ہو بہار ہوندی سی پھر اعلان ہونا ہن تواڈے سامنے استاد جی نے آپ اعلان کرنا تے کہنا حضرات ہن تواڈے سامنے قاری القرآن قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی تشریف لے آندے نے اور خطاب فرماندے نے کیا ہو سمے کہ استاد جی نے اعلان کرنا قاری صاحب نے آگے کرسی تے بیٹھ جانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ قاری صاحب دا بیان ہونا انہوں دا بیان ختم ہونا استاد جی نے اعلان کرنا ہن تواڈے سامنے مولانا حبیب الرحمان یزدانی خطاب فرمان گے یزدانی صاحب کرسی تے بیٹھ جانا الحمدللہ کیا ہو سمے کیا ہو بہار پھر اعلان ہونا استاد جی والوں حضرات ان کو اڈے سامنے مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری تشریف لے ہوندے نے حافظ صاحب کھڑے ہونا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا انہا خطبہ پڑھنا پھر اعلان ہونا شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری خطاب فرمان گے حضرت شیخ القرآن نے بینا انہا قرآن پاک پڑھنا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے دارالعلوم رحمانیہ میں آنے والے دوستوں عزیزوں اور بھائیوں مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب علامہ شہید کو بخار تھا اور وہ یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا میں اسلام آباد میں تھا بخار بھی تھا وہاں جانا میری مجبوری تھی اور حافظ صاحب کے پروگرام میں حاضری دینا ضروری تھی حافظ صاحب کے پروگرام میں حاضری دینا ضروری تھی حضرت استاد محترم وہ ہستی تھے جن کی عزت علامہ شہید بھی کیا کرتے تھے جن کا احترام یزدانی شہید بھی کیا کرتے تھے اور جن سے محبت شیخ القرآن بھی کیا کرتے تھے اور جن سے پیار مناظر اسلام بھی کیا کرتے تھے اور مجھے وہ الفاظ یاد ہیں میں جب یہاں پڑھتا تھا تو حضرت علامہ شہید تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کوئی ادھر کی بات کرتا ہے کوئی ادھر کی بات کرتا ہے ہمارے سامنے دلائل سے بات کرو ادھر ادھر کی بات نہ کرو اگر دلائل سے بات کرو گے تمہاری بات مانی جائے گی اور تمہیں دلیل عرش والے کے قرآن سے دینا پڑے گی محمد عربی کے فرمان سے دینا پڑے گی اور استاد جی دی
اور استاد جی دی اولاد ماشاءاللہ میرے واسطے قابل عزت قابل احترام جویں میں استاد جی دا نوکر سا میں استاد جی دے بیٹیاں دا بھی نوکر ہاں پھر وہ بھی مینوں سما یاد ہے جدوں جلسہ مکن لگنا تو استاد جی نوں لوگاں نے کہنا علاقے چوں آئے ہوندے سن بڑیاں ضلعاں وچوں استاد جی دعا کرو تو نہ پھر دعا شروع کر دیں یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ایک دعا کرو ہاں اللہ اس جامعہ نو دارالعلوم رحمانیہ نو رہندی دنیا تک آباد رکھے اور استاد جی فرمایا بھی اکثر ایک گل کر دے سن یا حیو یا قیوم اے زندہ رہن والے ہمیشہ قائم رہن والے دارالعلوم رحمانیہ نو رہندی دنیا تک آباد رکھی میرے دوستو سمے کیسے سن آخری ایک میری توڑے کے گزارش ایک دوست دا آڈر ہے میں وہ پورا کر کے نا پشتو دا ایک شیر ہے ایک پٹھان نے بڑا اللہ دا ولی پٹھان ہے جنہیں سونے نبی علیہ السلام دی تعریف کی تھی ہے مبلغ اسلام حافظ محمد عباس صاحب شیخ پوری تشریف فرمانے مولانا سلیمان عصری صاحب خطیب اسلام ماشاءاللہ دیگر علماء کرام سارے میرے واسطے بڑے محترم میں اور شیر کو انہوں سنا کے نا اجازت چاہنا گھٹے چے گل شینگل بناشے گھٹے چے گل شینگل بناشے گھٹے بیان قربان یار دا شنڈو کلا چپ کلا خندش فارسی اپنا پشتو دا شیر ہے بڑا پیارا ترجمہ بھی تو انہوں سنا ہوا پہلا شیر پورا سن لو گھٹے چے گل شینگل بناشے گھٹے بیان قربان یار دا شنڈو کلا چپ کلا خندش ترجمہ سنا ہوا ترجمہ شاعر کہندہ ہے کہ پھول تو کلی نہیں بن دی کلی تو پھول بن جان جائے پھول تو کلی نہیں بن دی کلی تو پھول بن جان جائے پر پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو اللہ نے خوبی عطا فرمائی سی سونے نبی علیہ السلام دی ذات پاک ہی نو رب نے خوبی عطا فرمائی سی کہ سونے چپ کر دے سن تے کلی بن جان دے سن سونے بول دے سن تے پھول بن جان دے سن تائی تو پھر میں کہنا کجا لنترانی کجا شان اسرا کجا دست ایمن کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا فلک آلہ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش قدا میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے ورفعنا لک ذکرک پھول تو کلی نہیں بن دی یارو کلیوں پھول بن جاوے اے بھی خوبی فاروق آبادیو نبیاں دے نواب دے حصے آوے السلام علیکم